وہ ہوش میں آئی تو وہ ایک بند کمرے میں برپا بیٹھی تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا اور کافی بڑا تھا۔ اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ چیخو پکار کی آواز سن کر زوال شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ تم یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں لائے مجھے تم یہاں؟ نیلم چلائی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ منقوہ ہے تم میری، زوال شاہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ ہیلو، مجھے مزید تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ تم جانتے ہو کہ یہ نکاح صرف اور صرف دادوں کی خواہش پر ہوا تھا، اور اب وہ نہیں رہی تو یہ نکاح بھی نہیں رہے گا۔ جانے دو مجھے، نیلم چلائی۔ تم کیوں ابو اور چچا کی جائیداد کی لڑائی کی وجہ سے ہمارا ریلیشن خراب کر رہی ہو؟ زوال نے بے بسی سے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نیلم نے کہا، کیوں؟ زوال نے آہستگی سے پوچھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں جا رہی ہوں، اگر آئندہ تم نے مجھے اغوا کیا تو۔ نیلم نے کہا، فکر مت کرو، زوال نے نیلم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آئندہ تمہیں اغوا نہیں کروں گا۔ نیلم کی جان میں جان آئی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی، مگر کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولو، نیلم نے کہا۔ زوال مسکراتے ہوئے نیلم کو دیکھنے لگا۔ اوکے، جو آپ کا حکم۔ زوال نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں صرف اتنا کہوں گا نیلم کہ ایسی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ معاملات بڑوں تک رہنے دو، ہم اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم، زوال کہنے لگا، تم جو بھی چاہتے رہو، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ نیلم گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے بولی، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، زوال نے کہا۔ مگر نیلم کہاں کسی کی سنتی تھی، غصے میں وہاں سے چلے گئی۔ زوال اسے حسرت سے دیکھتا رہا۔ پاگل ہے وہ، ایک دم سمجھتا ہے جیسے میں چھوٹی سی بچی ہوں جس سے وہ بہلا لے گا۔ دادوں کی خواہش کو پورا کیا کر دیا، میرے ساتھ رہنے کے خواب دیکھنے لگا۔ نیلم اپنے ہاسٹل روم میٹ ثنا کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ سچ کہتی ہو یار تم، نیلم؟ کہاں تم جیسی حسین لڑکی جو جلد ہی گریجویشن کر لے گی، اور کہاں وہ میٹرک پاس تمہارا سو کالڈ ہسبینڈ، اور اوپر سے تمہارے بابا اور تایا کی جائیداد کے مسئلے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ شخص تم سے بہت جلدی مطالبہ کرے گا کہ تم لوگ ساری پراپرٹی ان لوگوں کو دے دو۔ ثنا نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، تم خود اس رشتے کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ ثنا نے نیلم سے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ دادوں نے نکاح کے ساتھ ہی یہ شرط رکھی تھی کہ ہمارے یا تایا کی طرف سے جو بھی اس رشتے کو ختم کرے گا اس کو اسلام آباد والے گھر، دفتر اور فارم ہاؤس سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اینڈ یو نو، یہ سب کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ نیلم نے بے چارگی سے کہا، واٹ؟ مگر یہ شرط کیوں رکھی تمہارے دادوں نے؟ ثنا نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ نیلم نے افسوس سے کہا۔ زوال اور نیلم اکلوتے تھے، آپس میں کزن تھے۔ دادوں نے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے زوال اور نیلم کا نکاح بالغ ہوتے ہی کر دیا۔ دادی کی وفات کے بعد دونوں خاندانوں کے بیچ جائیداد کے مسئلے شروع ہو گئے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ رشتہ ختم کر کے کوئی بھی فریق جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ زوال اپنے والدین کے ساتھ اسلام آباد رہتا تھا، نیلم کے والدین لاہور میں رہتے تھے۔ نیلم اسلام آباد کے کالج میں پڑھتی تھی، ہاسٹل میں رہتی تھی۔ 6 مہینے بعد گریجویشن مکمل ہوتے ہی نیلم بھی لاہور جانا چاہتی تھی، مگر زوال جانتا تھا کہ ان 6 مہینوں میں بھی نیلم کو اپنا بنا کر رہے گا۔ نیلم صبح کالج جانے کے لیے تیار ہوتی، تبھی اس کا موبائل بجا۔ ہیلو، نیلم نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ۔ زوال کو نیلم کی آواز سن کر سکون ملا تو اس نے کہا، کیا تکلیف ہے؟ نیلم کا موڈ زوال کی آواز سن کر آف ہو چکا تھا۔ وہ مجھے تمہیں بتانا تھا کہ آج ہم لنچ ساتھ کریں گے، کب لینے آؤں کالج سے تمہیں؟ زوال نے پوچھا۔ بار میں جاؤ تم، نیلم نے غصے میں فون بند کر دیا۔ زوال کے چہرے پر شاید مایوسی چھا گئی۔ اس نے دوبارہ کال کی، مگر اب نیلم کا موبائل آف جا رہا تھا۔ لنچ تو اب تم ساتھ ہی کرو گی نیلم، زوال نے غصے سے کہا، اور کار کی کیز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ صبح 7 بجے ہی زوال نیلم کے ہاسٹل کے باہر موجود تھا۔ نیلم اور ثنا ہاسٹل سے باہر نکلی۔ ہاسٹل سے کالج کا 5-7 منٹ کا راستہ تھا۔ نیلم اور ثنا نے کالج کی طرف قدم بڑھائے۔ اسی دوران زوال نے گاڑی لا کر ان کے سامنے روکی۔ ثنا تو ڈر کر رہ گئی۔ گاڑی میں بیٹھو، زوال نے نیلم کی طرف دیکھ کر کہا۔ نیلم غصے سے زوال کو گھورنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھو، زوال نیلم کی طرف دیکھ کر کہا۔ نیلم غصے سے زوال کو گھورنے لگی۔ دیکھیے زوال بھائی، ہمیں کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، ثنا نے کچھ کہنا چاہا۔ نیلم، گاڑی میں بیٹھو، زوال نے ثنا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ نیلم نے زوال کو اگنور کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ زوال کو غصہ آیا، اس نے نیلم کا راستہ روکا تو نیلم نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تاکہ وہاں لوگ جمع ہو جائے۔ زوال چپ چاپ راستے سے ہٹ گیا۔ مجھے نیلم کو کل ہی رخصت کروا کے اس گھر میں لانا ہے، زوال نے اپنے والدین کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔
مگر بیٹا تم تو جانتے وہ لوگ اتنی جلدی کیسے رخصتی کر سکتے ہیں؟ ابھی نیلم پڑھی ہے، 6 مہینے ویٹ کر اس کے بعد۔ مام نے زوال کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں جانتی مام کچھ بھی، وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اسے جائیداد کے لالچ میں شادی کر رہا ہوں۔ زبان نے فکر مندی سے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، اتنے پاگل نہیں وہ لوگ کہ اپنے ہاتھوں سے جائیداد ہمیں دے دے۔ ڈیڈ نے کہا اف، ایک تو میں تنگ آ گیا ہوں روز روز جائیداد اور پیسے کا سن گا، انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں کیا؟ زبان نے غصے سے کہا زوال تمیز سے بات کر، تمہیں گھر بیٹھے سب کچھ مل گیا ہے نا، ایک بڑی کمپنی کے مالک ہو تم، یہ گھر تمہارے نام ہے، گاؤں میں بے تحاشا زمینیں تمہارے نام ہیں، کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی نہ تمہیں، اس لیے تمہیں آئیڈیا ہی نہیں کہ جائیداد کیا ہوتی ہے۔ ڈیڈ اسے غصے سے کہا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں مجھے کال وہ لڑکی اس گھر میں چاہیے، ورنہ زوال کا غصہ انتہا پر تھا، وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ آپ فکر مت کریں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مام نے ڈیڈ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ رات کے 11 بجے موبائل بجا، نیلم جو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سوئی تھی موبائل بجنے سے ڈسٹرب ہوئی، اسکرین پر زوال کا نمبر جگمگا رہا تھا، انہیں غصے سے موبائل کو دیکھا، کال ڈسکنیکٹ کی اور موبائل آف کر دیا۔ تم حد سے بڑھ گئی ہو نیلم، اب تم زوال شاہ کی ضد دیکھو گی، ضد زوال بھی اب غصے میں آ چکا تھا۔ صبح نیلم کی آنکھ کھلی تو موبائل آن کیا، زوال کے نمبر سے رات میسج آیا ہوا تھا، کل تیار رہنا میں تمہیں رخصت کروانے آ رہا ہوں۔ بیوقوف، نیلم نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹھا اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج ثنا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے نیلم نے اکیلے کالج جانا تھا، سڑک سنسان تھی، اچانک ہی سامنے سے کار آتی دکھائی دی، نیلم پہچان گئی وہ زوال ہی تھا، کار تیز رفتاری سے آ رہی تھی، اچانک کار جھٹکے سے رکی، زوال غصے میں کار سے اترا، وہ نیلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے نیلم کی کن پٹی پر گن رکھ دی، نیلم کے اوسان ہتا ہو گئے، انہیں کبھی زوال کو غصے میں نہیں دیکھا تھا اور گن تو اس نے لائف میں پہلی بار دیکھی تھی۔ زوال کیا؟ نیلم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ زوال نے جھٹکے سے نیلم کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا جیپ تک لے آئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیلم چلائی، مگر اگلے ہی لمحے وہ کار میں بے ہوش پڑی تھی، ہوش آئے تو نیلم ایک کمرے میں کرسی پر تھی، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور منہ میں رومال ٹھونسا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی، اس کے آنسو روا ہو گئے۔ کچھ ہی لمحے بعد زوال کمرے میں داخل ہوا، زوال کمرے میں داخل ہوا، وہ نیلم کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ نیلم اسے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ اسے کھولا جائے، اس کے ہاتھ بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے، وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے ہاتھوں کو کھول سکے مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زوال نیلم کی کوشش دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جب نیلم سے کچھ نہ ہو سکا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ ارے رونا نہیں پلیز، زوال گھبرا گیا، یہ سب کرنے کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا ہے نیلم، میرا یقین کرو، میں ابو یا چچا کی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بڑوں کی لڑائی کو سر پر رکھیں اور اپنی زندگی شروع کریں۔ زوال نیلم کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، نیلم کی آنکھوں میں سے غصہ تھا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا اس کی ہلکی سی آواز بھی باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں تمہارا منہ کھول رہا ہوں، بند اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم میری کوئی بات نہیں سنو گی، اب میں صرف تمہارا اقرار سننے کے لیے منہ کھول رہا ہوں، صرف تمہارا اقرار۔ یہ کہتی زبان نے نیلم کے منہ سے کپڑا نکالا، تم جنگلی انسان۔ نیلم پھٹ پڑی، کھولو مجھے ابھی، میں تمہاری کسی ڈرامے بازی میں نہیں آؤں گی، ہاتھ کھولو میرے، نیلم چیخی۔ دیکھو نیلم، میں تھک گیا ہوں اپنا یقین دلا کر تمہیں، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ زوال بے بسی سے بولا، جسٹ شٹ اپ، مجھے چھوڑو ابھی۔ نیلم انتہائی غصے میں تھی۔ زوال اسے دیکھتا رہا، اوکے اب رہنا تو تمہیں یہی ہے، اپنی مرضی سے یا زبردستی؟ یہ کہتے ہی زوال نے دوبارہ کپڑا نیلم کے منہ میں ٹھونسا اور باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا، پچھلے 5 گھنٹے سے نیلم کرسی پر بندھی بیٹھی تھی، وہ کسی بھی صورت زوال کے آگے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زوال چاول کی پلیٹ پکڑے اندر داخل ہوا۔ باقی لڑائی بعد میں، چلو کھانا کھاتے ہیں، زوال نے نیلم کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نیلم نے گور کر زوال کو دیکھا، زوال نے نیلم کے منہ سے کپڑا نکالا، ہاتھ کھولو میرے، نیلم چلائی، آج میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، ہاتھ کھولو، نیلم چیخی۔
زوار نے مسکراتے ہوئے نوالا نیلم کے منہ کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی زوار اپنا ہاتھ نیلم کے منہ کے قریب لے کر گیا، نیلم نے اپنے دانت زوار کی انگلی پر گاڑ دیے۔ زوار درد سے چیخا۔ زوار نے دیکھا کہ اس کی انگلی سے خون نکل آیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ نیلم کو ایک تھپڑ سیدھ کرے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے نیلم کے منہ میں کپڑا دوبارہ ٹھونسا اور باہر نکل گیا۔ دوپہر کے 3 بجے ڈیڈ کی کال آئی کہ کیا تماشا ہے؟ زوار: نیلم کہاں ہے ڈیڈ؟ بہت غصے میں تھے۔ کوئی تماشا نہیں ڈیڈ، نیلم اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہے، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ زوار نے یقین دلاتے ہوئے کہا جسٹ شٹ اپ، تمہارے چچا اور چچی ابھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر کل تک نیلم کا پتہ نہ چلا تو وہ پولیس میں اطلاع کر دیں گے۔ ڈیڈ نے غصے سے کہا فکر مت کرے ڈیڈ، آج رات تک نیلم خود آپ سب کو بتائے گی کہ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہے۔ زوار نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ شام کے 5 بجے زوار چائے کا ایک کپ ہاتھ میں تھامے کمرے میں آیا۔ نیلم کو لگا کہ زوار اس کا منہ کھولے گا، اسے چائے پلائے گا، مگر زوار چپ چاپ نیلم کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور چپ چاپ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ نیلم نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اس کا منہ کھولے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ زوار نے پوچھا۔ نیلم نے تیزی سے اسباب میں سر ہلایا۔ تو بولو۔ زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم کے منہ میں کپڑا تھا، اس کی آواز باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ زوار: زور سے بولو یار، آواز نہیں آ رہی۔ زوار اب نیلم کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ نیلم نے گھور کر اسے دیکھا۔ زوار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ چائے ختم کر کے اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ تک وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اوکے یار، اب میں چلتا ہوں، تم نے تو کوئی بات نہیں کی، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ رات کے 8 بجے تھے۔ نیلم جو صبح سے کرسی پر بندھی بیٹھی تھی، اس کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بازو سن ہو رہے تھے، بھوک سے بھی برا حال تھا۔ نیلم نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ زوار کی بات مان لے۔ اسی لمحے زوار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چکن بریانی کی ایک پلیٹ تھی۔ نیلم کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زوار اس کو اب کھانا دے، کیونکہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زوار اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھاؤ گی؟ زوار نے پلیٹ نیلم کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ نیلم نے جلدی سے اسباب میں سر ہلایا۔ ایسے نہیں، بول کر جواب دو نا۔ زوار مسکرایا۔ نیلم نے بے بسی سے اسے دیکھا، جو جان کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ اوکے، نہیں بولوں گی، زوار نے ایک بار پھر پوچھا۔ نیلم نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اس کا منہ کھول دے۔ وہ کیا ہے نا ڈیئر، اشاروں کی زبان مجھے سمجھ نہیں آتی، جو کہنا ہے کہو، میں سن رہا ہوں، زوار مسکراتے ہوئے بولا۔ نیلم دل ملا کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زوار کا سر پھاڑ دے۔ اوکے، میں ذرا کھانا کھا لوں پھر بات کرتے ہیں، زوار نے کہا اور مزے سے بریانی کھانے لگا۔ جب زوار نے ساری بریانی خود ہی ختم کر لی تو نیلم کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس سے اب مزید برداشت نہیں ہوا۔ زوار نے نیلم کو دیکھا تو اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ زوار نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ انتہائی بدتمیز انسان ہو تم۔ نیلم رونے کی وجہ سے بول نہیں پا رہی تھی۔ صبح سے تم نے مجھے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اسے نئی زندگی کہتے ہو تم؟ نیلم کا ضبط ختم ہو گیا تھا۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ابھی مت رو نیلم، ابھی چپ، میری بات سنو۔ زوار نے یہ کہتے ہوئے پانی کا گلاس نیلم کے ہونٹوں سے لگایا۔ نیلم نے چپ چاپ پانی پی لیا۔ زوار پلیز میرے ہاتھ کھولو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، نیلم نے نرمی سے کہا۔ درد مجھے بھی ہوتا ہے تمہاری بے اعتنائی پر، میں برداشت کر رہا ہوں نا، تم بھی کرو، زوار نے سنجیدگی سے کہا۔ زوار پلیز مجھ سے ایسی بیہیو مت کرو پلیز مجھے۔ نیلم کے رونے کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اوکے آؤ فلم دکھاتا ہوں تمہیں، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم نے حیرت سے زوار کو دیکھا۔ یہاں بندے بندے میری جان نکل رہی ہے، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، نیلم نے افسوس سے کہا۔ میں جانتا ہوں مگر ٹریلر تو تمہیں دیکھنا پڑے گا، زوار نے کہا۔ کرسی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ زوار جانتا تھا کہ نیلم کو اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے۔ حسب توقع اس نے بری طرح چیخنا شروع کر دیا۔ زوار 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 مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زوار پلیز لائٹ آن کرو، زوار نہیں نہیں پلیز نہیں کرو ایسے، زوار کہاں ہو تم، زوار پلیز، زوار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مت کرو ایسے، نیلم چیخ رہی تھی مگر زوار چپ چاپ کھڑا تھا۔ زوار، نیلم اس بار پوری قوت سے چلائی۔ زوار نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور نیلم کے چہرے پر ڈالی۔
نیلم کا رنگ خوب سے سفید ہو گیا تھا۔ کیسا لگا ٹریلر؟ زوال نے پوچھا۔ زوال پلیز پلیز لائٹ آن کرو، میں تم سے ساری باتوں کے لیے سوری کرتی ہوں، پلیز ایسا مت کرو۔ نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ ابھی مت رو نیلم، ابھی تو پوری رات یہ فلم دیکھنی ہے تمہیں۔ زوال نے کہا۔ نہیں زوال پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، تم جو کہو کہ میں کروں گی۔ نیلم زور سے چلائی۔ زوال نے مسکراتے ہوئے نیلم کو دیکھا۔ اوکے سو ابھی میں چچی کو فون ملاؤں گا، اب تم انہیں یقین دلاؤ گے کہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہو، ورنہ ساری رات چپ چاپ فلم۔ زوال نے کہا۔ نہیں زوال، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، پلیز لائٹ آن کر دو۔ نیلم نے التجا کی۔ نو، پہلے چچی سے بات کرو، میں اسپیکر آن کر رہا ہوں، یاد رکھنا کسی بھی قسم کی چلاکی کی تو یہ کپڑا تمہارے منہ میں ٹھونس کر اندھیرے میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ زوال نے سختی سے کہا۔ اب چپ چاپ میری بات سنو، زوال بولا اور نیلم کو بتانے لگا کہ اسے کیا جواب دینے ہیں۔ زوال نے چچی کا نمبر ڈال کر موبائل نیلم کے کان سے لگا دیا، دوسرے ہاتھ میں وہ کپڑا لے کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو، چچی نے فون اٹھا کر کہا۔ ہیلو ماما، نیلم نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ نیلم کہاں ہو تم صبح سے؟ تمہارا کچھ پتہ ہے ہم کتنے پریشان ہیں۔ چچی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، آپ اب پریشان نہ ہوں۔ نیلم کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ نیلم تم مجھے پریشان لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، میں ابھی پولیس لے کر آتی ہوں۔ چچی کو شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ نیلم نے زوال کو دیکھا۔ زوال نے ایک دم کپڑا ٹھونسنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نیلم نے التجائی نظروں سے زوال کو دیکھا۔ ماما آخر آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، میں خوش ہوں، پلیز مجھے میری زندگی جینے دے۔ نیلم زور سے چلائی۔ وہ جانتی تھی کہ زوال کپڑا ٹھونسنے میں دیر نہیں لگائے گا، اسے ہر صورت ماما کو یقین دلانا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نیلم؟ چچی نے حیرت سے کہا۔ جی میں ہی کہہ رہی ہوں، پلیز ماما مجھے میری لائف جینے دے، بابا کو بھی سمجھائیے۔ نیلم نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے نیلم، میری اپنی اولاد ہی مجھے یہ دن دکھائے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اتنا ہی شوق تھا رخصت ہونے کا تو ہمیں کہتی، یوں بھاگنے کی ضرورت کیا تھی، آج سے ہمارا تعلق ختم۔ چچی نے غصے میں فون بند کر دیا۔ نیلم نے پوری طرح رونا شروع کر دیا۔ رونا کس بات پر آ رہا ہے تمہیں؟ زوال نے سختی سے پوچھا۔ ابھی موبائل ٹارچ آف کروں گا تب رونا۔ نہیں پلیز نہیں، میں نہیں رو رہی، نیلم نے کہا۔ آنسو صاف کرو اپنے جلدی، ورنہ میں جا رہا ہوں، خود لائٹ آن کرنا۔ زوال نے کہا۔ میرے ہاتھ کھولو پلیز، نیلم نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے جو کہا میں نے کیا، پلیز اب کھولو مجھے۔ نیلم نے دہاس کی۔ سوری ابھی منہ نہیں، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زوال پلیز میرے بازو میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے کھولو، نیلم نے کہا۔ نہ کھولو تو زوال آج سارے بدلے لینا چاہتا تھا۔ پلیز میرے بازو میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے کھولو، نیلم نے کہا۔ نہ کھولو تو زوال آج سارے بدلے لینا چاہتا تھا۔ تم ہاتھ کھولو گے یا نہیں؟ نیلم نے غصے سے کہا۔ نہیں، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم نے تنگ آ کر سر جھکا کر رونا شروع کر دیا۔ ارے رونے کی نہیں، زوال نے اس کے بازو کھول دیے۔ نیلم نے بازو کو دبانا شروع کر دیا۔ نیلم نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ نیلم نے پوچھا۔ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، زوال نے جواب دیا، جو کچھ دنوں بعد تمہارا ہوگا، زوال نے جواب دیا۔ مطلب؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ فارم ہاؤس تمہارے نام کر دوں گا میں کچھ دن بعد، زوال نے کہا۔ سیریسلی نیلم، مجھے ان جائیدادوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو زندگی میں دولت نہیں سکون کو پریفر کرتے ہیں۔ میرے لیے گھر، فارم ہاؤس، بینک بیلنس معنی نہیں رکھتے، میں بس سکون بڑی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، زوال بول رہا تھا۔ وہ نیلم چپ چاپ اسے دیکھتے ہی۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، نیلم نے کہا۔ زوال نیلم کو بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گیا۔ آج سے تمہیں یہیں رہنا ہے، تمہاری ہاسٹل سے تمہارا سامان لے آیا ہوں، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، زوال نے کہا۔ زوال، لیکن نیلم نے کچھ کہنا چاہا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، زوال نے اسے چپ کروایا۔ یہ صرف تمہارا کمرہ ہے، میں دوسرے کمرے میں رہوں گا، تم جب تک نہیں چاہو گی میں کوئی پیش قدمی نہیں کروں گا۔ وہ ٹیبل پر کھانا پڑا ہے، کھا لینا، گڈ نائٹ۔ زوال کمرے سے چلا گیا۔ نیلم دن بھر کی بھوکی تھی، جلد سے کھانا کھانے لگی۔ اب نیلم کو نیند آ رہی تھی۔ نیلم کو ماما کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، اس میں سے موبائل نکالنے کی کوشش کی، موبائل نہیں تھا۔ زوال نے پہلے نیلم کا موبائل غائب کروا دیا تھا۔ نیلم غصے سے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگانے لگی، مگر یہ کیا، زوال نے کمرے کی اندرونی کنڈی بھی اتروائی ہوئی تھی تاکہ نیلم اندر سے دروازہ بند نہ کر سکے۔ نیلم کو زوال پر شدید غصہ آیا، وہ بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح 7 بجے زوال نے نیلم کے منہ پر پورا گلاس پانی انڈیل دیا۔
نیلم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، نیلم نے غصے سے کہا۔ کچھ نہیں، تمہیں اٹھا رہا تھا، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا، نیلم نے غصے سے کہا۔ یہ زوال شاہ کا طریقہ ہے، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم نے اسے گڑ کر دیکھا۔ حد میں رہا کرو تم اپنی، نیلم نے غصے سے کہا۔ چلو اٹھو، تمہیں کالج چھوڑو، میری بھی کمپنی میں میٹنگ، آج جلدی تیار ہو کر آؤ، میں ناشتے پر ویٹ کر رہا ہوں۔ زوال کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم خوشی سے تیار ہونے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کالج سے واپسی پر ہاسٹل جائے گی اور ثنا کی مدد سے لاہور جا کر ماما کو حقیقت بتائے گی۔ کب تک لینے آؤں تمہیں کالج سے، زوال نے نیلم کے کالج کے پاس کار روک کر پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں لینے آنے کی، میں واپسی پر ہاسٹل جاؤں گی، نیلم نے غصے سے کہا، اور کار سے باہر نکل کے چھٹی کے وقت پر نیلم کو کالج گیٹ پر روک لیا گیا۔ سوری بیٹا، آپ اکیلی نہیں جا سکتی، چوکیدار نے کہا۔ کیوں، نیلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ صبح زوال صاحب منع کر کے گئے ہیں کہ آپ کو اکیلے نہیں جانے دینا، چوکیدار نے جواب دیا۔ نیلم کا ہون کھول کر رہ گیا۔ اس شخص نے زندگی عذاب کر دی ہے میری، نیلم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ویٹنگ روم میں بیٹھ کر زوال کا ویٹ کرنے لگی۔ شام کے 4 بجے تھے۔ نیلم ویٹ کر کر کے تھک چکی تھی، پورا کالج خالی ہونے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ چوکیدار سے کہا کہ اسے جانے دے، مگر چوکیدار نے صاف انکار کر دیا۔ کل کرسی پر بٹھائے رکھا اور آج ویٹنگ روم میں، اسے یہ سکون کی زندگی کہتا ہے۔ نیلم کو سوچ سوچ کر غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں آگے آگے یہ شخص کیا کرے گا میرے ساتھ، نیلم بڑبڑائی۔ اسی لمحے زوال کی کار کالج گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ زوال کار سے اترا، اس نے ہزار کے کئی نوٹ چوکیدار کو پکڑائے۔ چوکیدار کی تو عید ہو گئی۔ نیلم کو شدید غصہ ہے، وہ کار کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئی۔ کار اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سوری یار، لیٹ ہو گیا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، نہیں اوور ٹائم کا میٹنگ تھی نا آج، سوری، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دو، زوال نے کہا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ غصے میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، انتظار کیا تھا میرا، زوال نے پوچھا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں نا یار، زوال نے نرمی سے کہا۔ نیلم کی طرف سے ہنوز خاموشی تھی۔ اف، معاف کر دو نا یار، مجھے منانا نہیں آتا، زوال نے بے بسی سے کہا۔ کتنی قیمت دی تم نے چوکیدار کو مجھے قید رکھنے کی، نیلم غصے میں چلائی۔ زوال حیرانی سے نیلم کو دیکھنے لگا۔ تو میری زندگی میں بہت قیمتی ہو نیلم، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے یہ سب، زوال نے اسے سوئی دینی چاہی۔ پلیز اسٹاپ اٹ، تماشا بنا کر رکھ دیا ہے تم نے میرا، کیا سوچ رہا ہوگا چوکیدار میرے بارے میں، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا، ایسا سلوک کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، نیلم غصے سے چلائی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو نیلم، میں صرف، زوال نے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نیلم چلائی۔ آر یو شور، سوچ لو، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم نے غصے میں منہ پھیر لیا۔ زوال نے اچانک گاڑی کی سپیڈ فل کر دی۔ نیلم نے خوف سے زوال کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو، نیلم چلائی۔ زوال پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ تیزی سے گاڑیوں کو اوورٹیک کر رہا تھا۔ تم پاگل ہو، آہستہ چلاؤ گاڑی، نیلم چیخی۔ آگے ٹرک چل رہے تھے اور زوال کو بھی اوورٹیک کرنے کی کوشش میں تھا۔ زوال پلیز ہوش میں آؤ، نیلم نے زوال کا بازو پکڑا اور چلائی۔ زوال، گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرو، زوال پلیز، نیلم چیخی، مگر زوال پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ زوال، گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرو، زوال پلیز، نیلم چیخی، مگر زوال پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ زوال، نیلم خوف سے چلائی۔ ابھی کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے میرے کان بجے ہیں یا کوئی بات کر رہا ہے، زوال زور سے بولا۔ زوال پلیز، میں بات کروں گی تم سے، پلیز زوال پلیز، گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرو، نیلم بھی زور سے چیخی۔ پہلے بولو تم نے مجھے معاف کیا، زوال ایک ٹرک کو اوورٹیک کرتا ہوا بولا۔ کیا معاف، میں نے تمہیں معاف کیا، پلیز زوال، نیلم نے خوف سے، زوال، زور سے جواب دیا۔ آواز نہیں مجھے، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آگے ایک خطرناک موڑ تھا، نیلم خوف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے چیخی۔ زوال، اسی لمحے زوال نے گاڑی روکی اور نیلم کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے معاف کیا نا، زوال نے نیلم سے پوچھا۔ تم انتہائی، نیلم نے جان کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ زوال کا جاندار قہقہا گاڑی میں گونجا۔ رات کے کھانے کے بعد زوال نے نیلم کے آگے دودھ کا ایک کپ رکھا۔ چلو جلدی سے اسے فنش کرو، دیکھو کتنی ویک ہو رہی ہو تم، زوال نے کہا۔ مجھے نہیں پینا، مجھے دودھ بالکل پسند نہیں، نیلم نے کہا۔ میں تمہاری پسند ناپسند نہیں پوچھا، اسے پینے کو کہہ رہا ہوں، زوال نے
اس بار ساتھی سے کہا نہ نہیں، نیلم نے چڑ کر کہا اور اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ صبح 7 بجے زوار نے نیلم کے منہ پر پانی کا گلاس انڈیلا۔ ہڑبڑا کر اٹھی، یہ روز روز کا مذاق مجھے پسند نہیں، نیلم چلائی، مگر زوار کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیلم کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ نیلم ڈائننگ روم میں آئی تو زوار ناشتہ کر رہا تھا۔ نیلم کو اندازہ ہوا کہ شاید زوار اس سے ناراض ہے۔ جلدی کرے، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، نیلم نے بریڈ کا پیس اٹھاتے ہوئے کہا۔ زوار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہوا، بریف کیس اٹھا کر آفس جانے لگا۔ ارے زوار، ویٹ، میں کالج بیگ لے کر آئی۔ نیلم تیزی سے روم میں بیگ لینے گئی۔ نیلم بیگ لے کر آئی، زوار نظر نہیں آیا۔ وہ باغ کا مین گیٹ تک پہنچی۔ زوار گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ نیلم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر کار کا دروازہ لاک تھا۔ زوار، دروازہ کھولو گاڑی کا، نیلم نے کہا۔ اب تم کالج نہیں جاؤ گی، زوار نے اطمینان سے جواب دیا۔ زوار، ابھی مذاق کا ٹائم نہیں، آج امپورٹنٹ میٹنگ لیکچر ہے، نیلم نے زوار سے نرمی سے کہا نہ نہیں، زوار نے نیلم کو اسی کے رات والے لہجے میں جواب دیا اور گاڑی دوڑاتا ہوا لے گیا۔ زوار 1 بجے گھر پہنچا تو نیلم اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، صبح مجھے غصہ آیا ہوا تھا، زوار نے شرمندہ ہو کر کہا۔ کر لی نا تم نے اپنی مرضی، 2 دن سے یہی تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے تم نے، بس اب تم جاؤ، نیلم نے غصے سے کہا۔ تم بھی تو آرام سے سنتی ہو، کہاں ہو، ہر بار کسی نہ کسی ٹریلر دکھانے پر مجبور کرتی ہو مجھے، زوار نے افسوس سے کہا۔ اب جلدی سے اٹھو، بھوک لگی ہے مجھے، کھانا میں واپسی پر لایا ہوں، جلدی اٹھو، زوار نے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، نیلم نے ضدی سے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب میرے سامنے کالج کا نام مت لینا، زوار نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے نیلم کا کالج آئی ڈی کارڈ نکالتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوار، پلیز یہ کارڈ مجھے دو، گم جائے گا، نیلم نے زوار سے کارڈ لینے کی کوشش کی مگر زوار جب تک وہ کارڈ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال چکا تھا۔ زوار ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ نیلم بھی چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب زوار اپنی مرضی سے ہی کارڈ واپس کرے گا۔ زوار، پلیز کالج کارڈ واپس کرو، نیلم نے کھانا ختم کر کے کہا۔ اب کارڈ کا نام لیا تو ابھی اس کارڈ کے 6 ٹکڑے کر کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، زوار نے سنجیدگی سے کہا۔ تم بہت برے ہو، نیلم ہنسی ہو کر بولی۔ تھینکس، اب جلدی سے تیار ہو کر آؤ، شاپنگ کروانی ہے تمہیں، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں تیار ہونے چلے گی۔ زوار مسکراتا ہوا نیلم کا غصہ دیکھنے لگا۔ زوار نے اسے خوب شاپنگ کروائی آج، نیلم بس کرو بولتی رہی مگر زوار شاید پورا بازار خرید کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد نیلم نے فٹافٹ دودھ کا کپ پی لیا۔ زوار مسکراتے ہوئے نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ زوار، وہ نیلم نے کارڈ واپس کرنے کا کہنا چاہا مگر زوار سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کارڈ کے واقعی 6 ٹکڑے کر دیتا۔ کیا؟ زوار نے مسکرا کر کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ نیلم کا دھیان کالج کارڈ کی طرف ہے مگر وہ زوار ہی کیا جو نیلم کو تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دے۔ زوار، مجھے صبح کالج جانا ہے، نیلم نے کہا۔ تو چلی جانا، زوار نے اطمینان سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح۔ پلیز، وہ، نیلم نے بے بسی سے کہا۔ کیا وہ کچھ چاہیے کیا، زوار نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ زوار، پلیز، وہ، نیلم نے بے بسی سے کہا۔ کیا وہ کچھ چاہیے کیا، زوار نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، نیلم غصے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے، تم سو جاؤ، گڈ نائٹ، زوار نے شرارت سے کہا۔ نیلم جاتے جاتے واپس مڑی اور زوار کے پاس آ کر ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں دے مارا۔ کارڈ دو میرا، نیلم نے غصے سے کہا۔ اف، ایک ظالم بیوی اپنے معصوم شوہر پر تشدد کر رہی ہے۔ یہ لو اپنا کارڈ، پلیز مجھے مت مارو، مجھے تم سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے، زوار نے جیب سے کارڈ نکال کر نیلم کو دیتے ہوئے کہا۔ زوار کے ڈرنے کی ایکٹنگ دیکھ کر نیلم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نیلم اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئی۔ ابھی صبح 7 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ نیلم کی آنکھ کھل گئی۔ اب زوار پھر مجھ پر پانی ڈالنے آئے گا، اس کو آج میں سبق سکھاؤں گی، نیلم نے کچھ سوچا، اپنے بستر پر ایسے تکیہ رکھ کر کمبل ڈال دیا جیسے دیکھنے والے کو لگے کہ نیلم سو رہی ہے اور خود کمرے میں موجود الماری کی سائڈ پر جا کر چھپ گئی۔ 7 بجے زوار کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور آنکھوں میں شرارت۔ اس نے آہستگی سے کمبل ہٹایا مگر آگے خالی تکیہ پڑا تھا۔ نیلم، نیلم، زوار نے آوازیں دی۔ زوار نے واش روم کا دروازہ ناک کیا، دروازہ کھلا تھا، وہ واش روم میں بھی نہیں تھی، کچن میں بھی نہیں تھی، زوار نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، وہ نہیں تھی۔ نیلم، زوار زور سے چلایا،
زوار نے چیخ کر فارم ہاؤس کے تمام ملازمین کو اکٹھا کر لیا۔ کہاں ہے وہ؟ زوار ڈارا سب ملازم سر جھکائے کھڑے تھے، وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ نیلم بھی سہم کر رہ گئی تھی۔ اس نے زوار کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ 2 منٹ کے اندر مجھے نیلم میرے سامنے چاہیے، ورنہ تم سب مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ زوار انتہائی غصے میں تھا۔ تم پولیس کو کال کرو۔ زوار نے چوکیدار کو اشارہ کیا۔ او نو! نیلم بڑبڑائی اور جلدی سے الماری کے پیچھے سے نکل کر زوار کے سامنے آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ زوار نے ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ زوار میں مذاق کر رہی تھی، نیلم نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ یہ مذاق تھا یہ بولو، میری جان نکال کر کہہ رہی ہو کہ یہ مذاق تھا؟ زوار نے غصے سے پوچھا۔ زوار پلیز مجھ سے ناراض مت ہو۔ نیلم پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ زوار کا غصہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ زوار غصے سے نیلم کے کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر کا 1 بج تھا۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ کا کھانا کمرے میں لاؤں یا باہر ٹیبل پر؟ ملازمہ نے پوچھا۔ زوار کہاں ہے؟ نیلم نے بے چینی سے پوچھا۔ صاحب جی صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے، کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ ملازمہ نے کہا۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں، نیلم نے کہا۔ وہ کچھ سوچ کر زوار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ زوار! نیلم نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ہے۔ زوار میری بات سنو پلیز، مجھے ایک موقع تو دو، نیلم نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ تم پلیز ابھی جاؤ یہاں سے، زوار نے غصے سے کہا۔ زوار دروازہ کھولو پلیز، اپنی شرارتوں کو عادی بنا کر ایسے تنہا مت کرو مجھے۔ نیلم کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ زوار نے دروازہ کھولا۔ نیلم بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے بھی منانا نہیں آتا زوار، مجھے نہ تو ڈرائیونگ آتی ہے، نہ ہی تمہیں کرسی سے باندھ کر فورس کر سکتی ہوں، پلیز ایسے ہی معاف کر دو نا، نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے مان جاؤ؟ زوار نے مصنوعی غصے سے کہا۔ پھر نیلم نے حیرت سے کہا۔ پھر یہ کہ آج میری بیوی مجھے اپنے ہاتھوں سے مزیدار چائے بنا کر پلائے گی۔ زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈن، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں مسکراتے ہوئے کھانے کی ٹیبل کی طرف چل دیے۔ 3 دن بعد آج اتوار تھا۔ نیلم رات کو سوچ کر سوئی تھی کہ وہ مزے سے سو کر اٹھے گی، مگر وہ زوار ہی کیا جو نیلم کو اپنی مرضی سے رہنے دے۔ روزانہ کی طرح نیلم کو صبح ہی زوار نے پانی کا گلاس پھینک کر اٹھایا۔ کیا ہے، تم کب سدھرو گے؟ نیلم نے غصے سے کہا۔ شاید کبھی نہیں، زوار نے شرارت سے کہا۔ مجھے ابھی اور سونا ہے، آج سنڈے ہے، جاؤ تم، نیلم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں پانی کی بالٹی لے کر آتا ہوں تمہاری نیند ختم کرنے کے لیے، زوار جاتے ہوئے بولا۔ کیا ہے زوار؟ نیلم نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چائے پینی ہے مجھے، زوار نے کہا۔ تو میں کیا کروں، پلیز سونے دو نا، ابھی ملازمہ سے کہہ کر بنوا لو، نیلم نے درخواست کی۔ وے زوار شاہ کو صرف مسز زوار کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، ہری اپ، 5 منٹ میں چائے لے کر ٹیبل پر آؤ، ورنہ کسی نئی فلم کا ٹریلر دکھاؤں گا، زوار نے کہا۔ نیلم جانتی تھی اب وہ اسے نہیں سونے دے گا۔ وہ بے دلی سے کچن کی طرف چل دی۔ میں آج آفس جا رہا ہوں، زوار نے کہا۔ آج تو سنڈے ہے نا، نیلم نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ کام پینڈنگ ہے، کام اسٹاف آئے گا آج، جلدی آ جاؤں گا، زوار نے کہا۔ زوار جانے لگا۔ سنو، نیلم نے کہا۔ کیا؟ زوار نے پوچھا۔ جلدی آنا، نیلم نے بے چینی سے کہا۔ اوکے بائے، زوار نے نیلم کو سلوٹ کرتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ نیلم کو زوار کا جانا بہت برا لگ رہا تھا۔ اسے عادت ہو رہی تھی زوار کی شرارتوں کی، مگر بہت حالی لگ رہا تھا۔ صبح 11 بجے چوکیدار بھاگتا ہوا آیا۔ بی بی جی، نادیہ بی بی آپ کو لینے آئے ہیں۔ صاحب جی کا ایکسیڈنٹ ہوا کیا؟ نیلم نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ نادیہ کار میں اسے لے کر ہسپتال لے کر جا رہی تھی۔ نادیہ راستے میں اسے زوار کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ نیلم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ زوار آئی سی یو میں تھا، نیلم مسلسل رو رہی تھی۔ زوار کی سیکرٹری نادیہ تسلی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلے۔ آئی ایم سوری، ہم زوار کو نہیں بچا سکے، ڈاکٹر نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں، نیلم کی چیخوں سے ہاسپٹل گونج اٹھا۔ نیلم بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ خواب ہے، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، خوفناک حقیقت۔ نیلم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر نادیہ کے بازو میں جھول گئی۔ نیلم بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ خواب ہے، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، خوفناک حقیقت۔ نیلم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر نادیہ کے بازو میں جھول گئی۔ نیلم کو ہوش آیا تو زوار اس کے چہرے پر جھک کر اسے آوازیں دے رہا تھا۔ نیلم نیلم زوار پریشانی سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ نادیہ بھی کمرے میں ایک کونے میں کھڑی تھی۔
نیلم اٹھو پلیز، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نیلم اٹھو پلیز۔ زوال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نیلم حیرت سے زوال کو دیکھنے لگی۔ نیلم پلیز کچھ تو بولو۔ زوال بہت پریشان تھا۔ زوال، نیلم ہولے سے بولی۔ ہاں نیلم میں بالکل ٹھیک ہوں، زوال بولا۔ نیلم اچانک اٹھ کر بیٹھی اور زوال کو ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ کیا؟ ہاں کیا کیا تھا یہ؟ نیلم چلائی۔ نیلم پلیز میری بات سنو، یہ صرف ایک چھوٹا سا مذاق۔ زوال نے کچھ کہنا چاہا مگر نیلم نے غصے میں ایک اور تھپڑ سیدھ کیا۔ کیا مذاق تھا یہ مذاق تھا؟ یہ ٹریلر تھا نا نئی فلم کا جو تم نے مجھے دکھایا، نیلم چلائی۔ نیلم میری بات سنو۔ زوال نے کچھ کہنا چاہا مگر نیلم پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے زوال کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کس نے حق دیا تمہیں میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا؟ بولو کس نے؟ نیلم جذباتی انداز میں چلائی۔ نیلم پلیز، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسا ری ایکٹ کرو گی، پلیز میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ زوال کے چہرے پر آنسو رواں ہو گئے۔ کھیل سمجھا ہوا ہے تم نے میری زندگی کو، روز نیا ڈرامہ۔ تم میں احساس نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ بولو، نیلم چیخی۔ نیلم پلیز یار۔ زوال نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے مگر نیلم کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے زوال کو دھکا دیا اور ہسپتال سے باہر جانے لگی۔ زوال نے اسے روکنا چاہا۔ نیلم صرف ایک بار میری بات سنو، تم جو سزا دو گی میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ تم گھر جا کر جیسا مرضی سلوک کر لینا۔ زوال کے لہجے میں التجا تھی۔ گھر کہتے ہو تم اسے جہاں تم مجھے روز نئے تماشے دکھاتے ہو؟ کس بات کا بدل دیا ہے تم نے مجھ سے یہ سب کر کے؟ کیا سننا چاہتے تھے تم میرے منہ سے؟ بولو زوال، بولو کس بات کی سزا کے طور پر تم نے مجھ سے اتنا بڑا کھیل کھیلا؟ بولو زوال، بولو۔ نیلم چلائی۔ نیلم ایک بار گھر چلو۔ زوال ابھی بھی رو رہا تھا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ ہے تو ایک بار گھر چلو۔ کل صبح میں تمہیں خود ہاسٹل چھوڑوں گا، صرف ایک بار۔ زوال بے بسی سے بولا۔ نیلم چپ چاپ زوال کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نادیہ بھی اپنے گھر چلے گئی۔ سارے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ زوال بہت پریشان لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ نیلم اپنے کمرے میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ اس کی الماری کے سب کپڑے بیڈ پر پڑے تھے، درازوں میں سارا سامان الٹا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے تلاشی لی ہے اس کی چیزوں کی۔ نیلم نے ایک ملازمہ کو کمرے میں بلا کر پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ پہلے تو ملازمہ نے کچھ نہیں بتایا مگر جب نیلم نے اسے یقین دلایا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی تو ملازمہ نے بتایا کہ یہ سب زوال نے کیا ہے۔ جب نیلم ہاسپٹل میں تھی تو زوال گھر آیا تھا، اس نے نیلم کی سب چیزوں کی تلاشی لی تھی۔ نیلم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زوال نے یہ سب کیوں کیا۔ اس نے ملازمہ کو چیزیں سمیٹنے کی ہدایت کی۔ رات 9 بجے زوال نیلم کے کمرے میں آیا۔ نیلم کی آنکھیں رو کر سو چکی تھی۔ زوال نے نیلم کو مخاطب کیا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نیلم میں بات کہاں سے شروع کروں؟ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پلیز میری مشکل آسان کر دو نا، اتنی جلدی مجھے اجنبی مت کرو، میں کیسے رہوں گا اکیلا، مجھے معاف کر دو نا۔ زوال بے بسی سے بولا۔ کیوں؟ تمہیں معافی کی کیا ضرورت ہے؟ بند کر دو مجھے ایک کمرے میں کرسی سے باندھ کر سارے دن کے لیے، یا پھر گاڑی میں بٹھا کر فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا کر ڈراؤ مجھے، یا پھر کوئی نئی فلم کا ٹریلر دکھاؤ نا۔ ختم ہو گئی کیا فلمیں تمہاری؟ نیلم اپنی سسکیاں دباتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے نیلم، صبح تم تیار ہے نا؟ ہاسٹل چھوڑ آؤں گا اگر تم مجھے اتنی بڑی سزا دے کر خوش ہو تو میں۔ زوال بات ادھوری چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ رات 1 بجے نیلم کی آنکھوں سے شدید پیاس لگی۔ شاید ملازمہ آج اس کے کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ وہ پانی پینے کچن میں گئی۔ پانی پینے کے بعد وہ واپس کمرے میں آنے لگی تو دور ایک کمرے کی لائٹ آن تھی، وہاں سے زوال کی ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ نیلم تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھی۔ زوال اس ٹائم کسی سے بات کر رہا تھا۔ نیلم بڑبڑائی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ ویل ڈن سن، ویل ڈن۔ تم نے اس لڑکی کو جس اپنی محبت کے جال میں پھنسا ہے، میں تو تمہارا فین ہو گیا ہوں۔ کمرے میں دایا ابو کی آواز گونجی۔ ہاں 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 ڈیڈ، بولا تھا نا آپ کو میں نے، کچھ لڑکیاں بہت بیوقوف ہوتی ہیں، تھوڑی سی محبت کا ڈرامہ کرو تو یہ اپنی جان تک دے دیتی ہیں۔ زوال بولا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے نادیہ نے بتایا آج کہ کس طرح نیلم تمہارے آج والے ڈرامے پر ٹریپ رہی تھی، کس طرح تڑپ رہی تھی۔ مزہ آ گیا۔ آج تو بس اب انتظار ہے کہ نیلم کے نام کراچی والی گارمنٹس فیکٹری تمہارے نام ہو جائے۔ تایا ابو نے ڈونٹ وری ڈیڈ، بہت جلدی نیلم خود وہ فیکٹری
میرے نام کرے گی۔ بس آپ دیکھتے جائیے کہ سونے کی چڑیا میری قید میں کیسے پھڑ پھڑا کر مرے گی، ہا ہا ہا۔ زوال کی آواز گونجی، نیلم کو اپنے قدموں سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیلم ساری رات جاگتی رہی، وہ سوچتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، نیلم کمرے میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسی وقت زوال پانی کا گلاس تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم، ہمارے درمیان جتنی بھی لڑائی کیوں نہ ہو، تمہیں اٹھانے کا حق تو مت چھینو مجھ سے۔ زوال بولا، چلو واپس آ کر آنکھیں بند کر کے بیڈ پر لیٹو، مجھے تمہارے چہرے پر پانی گرانا ہے۔ زوال نے التجا کی، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ نیلم نے کہا، چلی جانے پہلے مجھے پانی تو گرا دینے دو۔ زوال نے بے بسی سے کہا، تم بیڈ پر لیٹو پہلے۔ زوال نے کہا۔ نیلم تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھی، اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں ڈالنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ زوال نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکنا، تم مت چھوڑ کر آؤ، میں ہو جاؤں گی اب، نیلم نے غصے سے کہا۔ نیلم، اب تم مجھے ضد دلا رہی ہو۔ زوال نے سردی سے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نیلم تیزی سے الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ نیلم، رک جاؤ پلیز۔ زوال نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر نیلم کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ تیزی سے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ اوکے، اب دیکھو نیو ٹریلر، زوال کہتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ نیلم روتے ہوئے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ 2 منٹ بعد زوال کمرے میں داخل ہوا۔ زوال کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کینچی تھی۔ زوال کے پیچھے 2 ملازم تھے، دونوں کے ہاتھوں میں پانی کا ایک کولر تھا۔ نیلم ڈر گئی، کیا کرنے لگے ہو تم؟ نیلم نے ڈر کر پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، صرف ٹریلر دکھاؤں گا، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زوال نے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے نیلم کے سارے کپڑے بیگ سے نکال کر بیڈ پر پھیلا دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گیا؟ نیلم چلائی، مگر ملازم خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ جب ملازم سارے کپڑے بیڈ پر پھیلا چکا تھا تو اس نے پانی کا کولر اٹھایا اور سارا پانی بیڈ پر موجود کپڑوں پر ڈال دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیلم نے غصے سے کہا۔ زوال مسکراتے ہوئے نیلم کو دیکھنے لگا۔ زوال نے دوسرے ملازم کو اشارہ کیا۔ دوسرا ملازم آگے بڑھا، اس نے بیڈ پر موجود کپڑوں پر پانی کا دوسرا کولر الٹا دیا۔ میں کہتی ہوں بند کرو یہ سب، نیلم چلا رہی تھی، مگر زوال اطمینان سے کھڑا مسکراتا ہوا۔ نیلم کا پورا بیڈ اور سارے کپڑے پانی میں بھیگ چکے تھے۔ بیڈ اتنی بری طرح بھیگ چکا تھا کہ پانی کی دھاریں بیڈ سے نیچے گر رہی تھی۔ کمرے کا فرش بھی گیلا ہو رہا تھا۔ زوال نے کمرے سے باہر کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا۔ ملازمہ کے ہاتھ میں ایک خالی شاور تھا۔ اب یہ کیا کرے گی؟ نیلم گھبرا گئی۔ ملازمہ نیلم کے پاس ہے، نیلم کو کہنے لگی، لائیے بی بی جی، میں آپ کے جوتے صاف کر دوں، جوتے گیلے ہو رہے ہیں۔ نیلم نے اپنے جوتے اتارے تو ملازمہ نے جھٹ سے اس کے جوتے شاور میں ڈال دیے۔ یہ کیا، میرے جوتے دو، نیلم چیخی۔ زوال کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ملازمہ نے نیلم کے کمرے میں موجود جوتوں کے تمام جوڑے اٹھائے اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ نیلم ننگے پاؤں کھڑی تھی، اس نے ملازمہ کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو زوال سامنے آ گیا۔ ارے رکو نیلم، ٹریلر ابھی باقی ہے، زوال نے نیلم کو کینچی دکھاتے ہوئے کہا۔ نیلم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ زوال نے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے نیلم کا کپڑوں کا خالی بیگ زوال کو دیا اور چلا گیا۔ زوال نے کینچی سے بیگ کو کاٹنا شروع کیا۔ نیلم چپ چاپ رو رہی تھی، وہ جان چکی تھی کہ زوال نے رات سچ کہا تھا کہ سونے کی چڑیا اس کی قید میں پھڑ پھڑا کر مرے گی۔ زوال نے بیگ کو کاٹ کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں نیلم پر تھیں، جہاں صرف بے بسی تھی، غصہ تھا، نفرتی آنسو تھے۔ ناؤ انجوائے لاسٹ ٹریلر، یہ کہتے ہی زوال نے پانی سے بڑا گلاس نیلم کے چہرے پر پھینکا۔ کہا تھا نا اس حق سے محروم نہ کرنا مجھے، زوال نے سختی سے کہا۔ میں آفس جا رہا ہوں، تمہیں جہاں جانا ہے جا سکتی ہو۔ زوال اس کے بیڈ پر موجود بھیگے بیڈ اور ننگے پاؤں کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ نیلم جانتی تھی کہ وہ زوال کے جال میں بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا اس کے پاس، زوال کی موت۔ شام ہو رہی تھی، نیلم کچن میں گئی۔ زوال کی ہدایت کے مطابق اسے پاؤں میں کچھ پہننے نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے جوتے اسٹور روم میں لاک میں تھے۔ نیلم کے کالج بیگ میں سر درد، بخار، زکام کی گولیوں کے پتے اکثر موجود رہتے تھے۔ نیلم نے کچن میں سے سب ملازموں کو باہر بھیجا۔ نیلم نے زوال کے لیے چائے بنائی، اس نے کافی ساری گولیاں چائے میں مکس کی اور زوال کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا، نیلم اندر داخل ہوئی۔ زوال کمرے میں بیٹھا پال بیگ کچھ کام کر رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو زوال، میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنے ہوں گے، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زوال نے حیرت سے سر اٹھا کر نیلم کو دیکھا۔ نیلم کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لو چائے پیو، میں نے خود بنائی ہے۔ نیلم زوال کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زوال نے ایک نظر چائے کے کپ کو دیکھا۔
اور بولا کتنی گولیاں ڈالی ہیں اس میں تم نے مجھے مارنے کے لیے؟ زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ نیلم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ زوال نے کمرے میں سامنے لگے مانیٹر کی طرف اشارہ کیا جہاں کچن میں لگے CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، جہاں نیلم چائے میں گولیاں مکس کرتی نظر آ رہی تھی۔ نیلم ڈر گئی، اسے لگا کہ اب اس کی خیال نہیں۔ کیا یہ تمہیں شرم آنی چاہیے میری جاسوسی کرتے ہوئے؟ نیلم سے بامشکل بولا گیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے شوہر کو مارتے ہوئے۔ زوال نے نیلم کی آنکھوں میں دیکھا کہا۔ شوہر ایسے ہوتے ہیں؟ نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ زوال نے پوچھا۔ مطلب یہ زوال شاہ کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا؟ نیلم چیخی۔ کیوں؟ زوال نے پوچھا۔ کچھ لڑکیاں بہت بیوقوف ہوتی ہیں نا۔ زوال ذرا سی محبت ہو تو وہ۔ نیلم سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکیاں دباتی وہاں سے چلے گئی۔ زوال حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب کل میری اور ڈیڈ کی بات نیلم سن چکی ہے۔ وہ نوشٹ۔ زوال نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ شام 7 بجے زوال نیلم کے کمرے میں۔ اس کا بیڈ ابھی تک پوری طرح سے گیلا تھا۔ نیلم کے بیڈ پر اسی طرح گیلے کپڑے رکھے تھے۔ ملازمین کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی نیلم کے کپڑے نہیں سکھائے گا، اس لیے وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ زوال کو کمرے میں آتا دیکھ کر نیلم اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانے دو زوال، پلیز مجھے جانے دو۔ تمہیں کراچی والی فیکٹری چاہیے نا؟ تم لے لو، تم سب لے لو مگر مجھے جانے دو پلیز زوال۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چاہیے وہ فیکٹری مجھے، زوال نے اطمینان سے جواب دیا۔ کاغذات بھی دیکھنے آیا تھا اس نے جب تم ہاسپٹل میں تھے مگر وہ نہیں ملے۔ کہاں ہیں وہ کاغذات؟ زوال نے سختی سے کہا۔ نیلم اسے دیکھتے رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ زوال ہی ہے۔ وہ کاغذات لاہور میں بابا کے پاس ہیں۔ مجھے بابا کے پاس جانے دو یا ان سے فون پر بات کرنے دو پلیز، میں کاغذات تمہیں لا دوں گی۔ نیلم نے التجا کی۔ بیوقوف سمجھا ہے کیا مجھے؟ زوال سختی سے بولا۔ میرا یقین کرو پلیز زوال، میں سچ میں وہ فیکٹری تمہارے نام کر دوں گی، مجھے ایک بار بابا سے بات کرنے دو۔ نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ تمہارے بابا سے میں خود بات کر لوں گا۔ تم جب تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک میرے نام کراچی والی فیکٹری نہیں ہو جاتی۔ زوال نے صفاقے سے کہا۔ زوال پلیز میری بات بابا سے کروا دو، میں بات کروں گی تو وہ مان جائیں گے۔ نیلم بولا نا میں خود بات کروں گا، چاچو سے سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ایک بار زوال چیخا۔ نیلم سہم کر رہ گئی۔ باہر آؤ، کھانا کھاؤ چپ چاپ، زوال نے سختی سے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیل کا کھانا کھاؤ گے تم شاید، زوال نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نیلم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مطلب صاف ہے، CCTV کیمرہ ریکارڈنگ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اقدام قتل کا مقدمہ بنوانے لگا ہوں، تمہارے کھانے پینے کا خرچہ جیل والے اٹھائیں گے، اور تمہارے جیل جانے کی خبر سن کر چاچو فیکٹری تو کہ اپنا ایک ایک روپیہ میرے نام کر دیں گے، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سو لیٹس ہیو اے ٹریلر۔ زوال موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں زوال نہیں پلیز، نیلم ایک دم چلائی۔ میں کھانا کھاؤں گی تو پھر چلو۔ زوال کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ زوال بہت خطرناک شخص تھا، نیلم کی سوچوں سے بھی زیادہ۔ نیلم بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ نیلم کھانے کی ٹیبل پر خالی پلیٹ لے کر سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ زوال چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ جب کافی دیر تک نیلم نے کچھ نہیں کھایا تو زوال نے اس کی پلیٹ لے کر اس میں سالن ڈالا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، کھانا کھا ورنہ مجھ سے لڑنے کی ہمت کہاں سے آئے گی، زوال نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم نے ایک نظر زوال پر ڈالی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد نیلم کمرے میں آئی۔ بیڈ گیلا تھا، وہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ اسی لمحے ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، بیڈ آ گیا ہے، آپ دوسرے کمرے میں آ جائیے۔ نیلم ملازمہ کے پیچھے چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، آنکھوں میں بھی جلن تھی، لیٹتے ساتھ ہی سو گئی۔ صبح 7 بجے زوال پانی کا گلاس تھا میں کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم کے چہرے پر نظر پڑی تو چہرہ بخار کی حدت سے لال ہو رہا تھا۔ زوال نے نیلم کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ نیلم نیلم، زوال اسے آوازیں دینے لگا۔ علی علی، ڈاکٹر کو کال کرو جلدی، زوال نے ملازم کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ گھبرانے کی بات نہیں، بخار اور کسی ٹینشن کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گی، دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، باقاعدگی سے 2 دن دیں، ان کا خیال رکھیے، ڈاکٹر نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، زوال نے کہا۔ نجمہ، تم نیلم کے پاس بیٹھو، جیسے ہی یہ ہوش میں آئے مجھے اطلاع کر دو، زوال نے ملازمہ کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ زوال کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوال نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا بنا میرے کام کا؟
زوال نے سختی سے پوچھا تم لوگوں سے ابھی تک کاغذات تیار نہیں ہوئے؟ کتنا وقت لگے گا؟ زوال نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، جائیداد کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو، 3 دن کے اندر کام مکمل کرو۔ زوال نے غصے سے کہا اوکے 1 ہفتہ لے لو مگر کوشش کرو جلدی کام کرو۔ زوال نے غصے سے فون بند کر دیا۔ صاحب جی بی بی جی کو ہوش آ گیا ہے، نجمہ نے اندر آتے ہی کہا۔ صاحب جی بی بی جی کو ہوش آ گیا، نجمہ نے اندر آتے ہی کہا ٹھیک ہے تم میرا اور نیلم کا ناشتہ نیلم کے کمرے میں لے کر آؤ۔ زوال نے ملازمہ کو ہدایت کی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ زوال نے پوچھا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تو اچھی بات نہیں نا، میں آج تم پر پانی نہیں پھینک سکا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ تو بولو یار، زوال نے التجا کی۔ اسی لمحے ملازمہ ان دونوں کا ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ زوال نے نیلم کے آگے پلیٹ کی، نیلم چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ زوال بھی ناشتہ کر رہا تھا۔ اسی لمحے زوال کا موبائل بجا۔ زوال نے کال اٹینڈ کی۔ ہاں بولو۔ زوال نے کان سے موبائل لگاتے کہا میں نے تمہیں پہلے بھی بولا تھا کہ مجھے سب کام مکمل چاہیے۔ زوال چیخا یہ میرا مسئلہ نہیں، وکیل سے بات کرو۔ زوال پھر چیخا۔ نیلم حیرت سے زوال کو دیکھی تھی۔ میں کچھ نہیں چاہتا، 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، میرا کام مکمل کرو اور ہفتہ کو تمام پیپر میرے ہاتھ میں دو بس۔ زوال نے غصے سے فون بند کیا۔ نیلم نے زوال کو دیکھا۔ کل ہی تم نے کراچی والی فیکٹری کی بات؟ نیلم نے زوال سے پوچھا۔ دوائی کھاؤ تم، اس کے بعد میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ زوال نے نیلم کے آگے گولی رکھتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھاؤ گے تم مجھے؟ کیا کہ جو کچھ بھی سمجھ رہی ہوں وہ سب جھوٹ ہے، نیلم نے غصے میں گولی پھینکتے ہوئے کہا۔ نیلم تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی پلیز، زوال نے بے چینی سے کہا۔ بند کر تم میری کیئر کے جھوٹے ڈرامے کرنا۔ نیلم چیخی۔ تم اس حد تک گر سکتے ہو دولت کے لیے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صرف 10 دن میں تم نے اپنا اصلی روپ دکھا دیا۔ فیکٹری چاہیے تھی تو مجھے کہہ دیتے، کیا ضرورت تھی میرے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرنے کی؟ بولو، نیلم چیخ رہی تھی۔ زوال نے نیلم کو دیکھا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ نیلم نے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ اس دن کے بعد سے زوال کا اس سے سامنا نہیں ہوا، اسے کمرے میں ہی کھانا دیا جانے لگا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی آپ تیار ہو جائیے، میں اور ڈرائیور آپ کو ہاسٹل چھوڑ آئیں، آپ کا سامان پیک کر دیا ہے، ملازمہ نے کہا۔ نیلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ جلدی سے تیار ہوئی۔ ملازمہ نے اس کے اسٹور روم والے جوتے واپس کر دیے۔ ہاسٹل آ چکا تھا۔ بی بی جی یہ آپ کے لیے، ملازمہ نے ایک فائل نیلم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ نیلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، زوال صاحب آج صبح انگلینڈ جاتے ہوئے یہ فائل آپ کے لیے دے گئے تھے، ملازمہ نے فائل نیلم کو تھماتے ہوئے کہا۔ سب کچھ اپنے نام کروا کر انگلینڈ بھاگ گیا۔ نیلم نے سوچا۔ اس کو زوال پر شدید غصہ آیا۔ رات کے وقت نیلم نے فائل کھولی، فائل میں کچھ کاغذات تھے اور ایک خط تھا۔ نیلم نے خط پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر نیلم، اب تک یہ خط تم تک پہنچے گا، جب تک یہ خط تم تک پہنچے گا میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ آج اس خط میں تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، بہت برا ہوں میں، مگر میری محبت سچی تھی۔ میرے مرنے کا ڈرامہ صرف ڈیڈ کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ ان کو یقین دلا سکوں کہ تم میرے جال میں پھنس چکی ہو اور بہت جلد تم فیکٹری میرے نام کر دو گی۔ تم نے جو بھی سنا ڈیڈ اور میرے بیچ وہ سب جھوٹ تھا، وہ صرف ڈیڈ کو دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ ڈیڈ مجھے فورس کر رہے تھے کہ جلدی سے جلدی فیکٹری اپنے نام کروا لو ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ میرے فارم ہاؤس کے 2 ملازم ڈیڈ کو پل پل کی رپورٹ دے رہے تھے، اس لیے مجھے کبھی کبھی تمہیں ہرٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ ڈیڈ کو یہ پیغام جائے کہ تم اذیت میں ہو۔ تمہارے کمرے میں آ کر تمہارا سامان چیک اسی لیے کرنا پڑا کیونکہ اس دن بھی ڈیڈ فارم ہاؤس میں آئے تھے، اس لیے ان کے سامنے تمہاری الماری سے کاغذات ڈھونڈنے کا ڈرامہ کیا۔ میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا مگر تم نے موقع ہی نہیں دیا، تم کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آخری دن تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے اتنی بے یقینی دیکھی، اتنی بے اعتباری دیکھی کہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ جان گیا تھا کہ تم مزید میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ فارم ہاؤس، اسلام آباد والا فلیٹ اور گھر تمہارے نام کر رہا ہوں، فائل میں موجود کاغذات انہی چیزوں کے ہیں۔ تمہارے سامنے فون پر کی جانے والی گفتگو انہی کاغذات کے بارے میں تھی۔ فیکٹری تمہاری تھی، تمہاری ہی رہے گی۔ اب کبھی پاکستان نہیں آؤں گا، ہو سکے تو مجھے ہر ایک شرارت اور غلطی کے لیے معاف کر دینا۔ اور سنو، اب خود اٹھ جایا کرنا، اب ہر صبح پانی پھینک کر اٹھانے نہیں آ سکوں گا۔ وقت زوال شاہ۔ نیلم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
ہاتھ پڑھ کر نیلم کے آنسو رواں ہوں گے۔ نہیں زوال نہیں، تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ زوال نیلم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وقت گزرتا گیا، نیلم کا گریجویشن مکمل ہوا، وہ لاہور چلے گئی۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو منا لیا تھا۔ نیلم کے ماں باپ نیلم کو ملنے والے فارم ہاؤس، گھر اور فلیٹ پر پورے نہیں سما رہے تھے۔ 1 سال بعد نیلم کی کراچی والی فیکٹری میں آتش زدگی ہوئی۔ نقصان پورا کرنے کے لیے نیلم نے فارم ہاؤس اپنے فادر کے نام کر دیا۔ نیلم کے فادر نے فارم ہاؤس بیچ کر کارخانہ لگایا، مگر کاروبار میں مسلسل نقصان کی وجہ سے اسلام آباد والا گھر اور فلیٹ بھی بیچنا پڑا۔ 1 سال کے اندر اندر نیلم اس کے خاندان کو تمام جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نیلم کے والد کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد علاج کے لیے پیسے درکار تھے۔ آس پاس کے لوگوں سے ادھار لے کر 5 لاکھ روپے جمع ہوئے تو آپریشن ہوا۔ نیلم کے والد کی جان تو بچ گئی تھی، مگر وہ اب عمر بھر کے لیے ویل چیئر پر آ گئے تھے۔ حالات ایسے بھی ہوں گے کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ چھوٹا سا کرائے کا گھر، قرض دینے والوں کا زور، روز گھر پر آنا، گھریلو ضروریات نے نیلم کو نوکری کی تلاش میں مجبور کر دیا۔ کئی جگہوں پر دھکے کھانے کے باوجود اچھی نوکری نہ مل سکی۔ 2 دن بعد اخبار میں لاہور کی سب سے بڑی کمپنی عامر گروپ آف انڈسٹریز کا اشتہار آیا۔ نیلم اگلے ہی دن وہاں انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ انٹرویو کے بعد نیلم سلیکٹ ہو گئی تھی۔ 3 سال کا ایگریمنٹ تھا، جس سے پہلے وہ جاب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تنخواہ 50,000 تھی، کیونکہ گریجویشن کے ساتھ اتنی تنخواہ کوئی اور ادارہ آفر نہیں کر رہا تھا۔ نیلم اس جاب سے بہت خوش تھی۔ اس کا یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے۔ آفس کا تمام اسٹاف بہت اچھا تھا، ورکرز، مالکان، سب کے ریلیشنز بہت اچھے تھے۔ نیلم کی دوستی اس کی آفس کولیگ مریم سے ہو گئی تھی۔ مریم بہت اچھی تھی۔ نیلم کو مریم کی سافٹ نیچر بہت پسند تھی۔ نیلم نے آفس سے 4 لاکھ کا لون اپلائی کیا، جو کچھ شرائط کے ساتھ اس کو مل گیا۔ اس نے اپنے تمام قرضے اتار دیے۔ نیلم کی ماما کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے 4 دن آفس سے چھٹی کرنی پڑی۔ 4 دن بعد وہ آفس واپس آئی تو عامر گروپ آف انڈسٹریز کی جگہ شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا بورڈ لگا تھا۔ اندر نیز آئے ہیں، مریم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب یہ کمپنی کسی اور نے خرید لی ہے۔ آج سب کے انٹرویوز دوبارہ ہوں گے۔ جو لوگ ان کے معیار پر پورا نہ ہوتے ان کو نوکری سے نکال دیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ نیز بہت اسٹرکٹ ہیں، ہر حال میں ڈسپلن فالو کرتے ہیں۔ مجھے تو اپنی نوکری کی فکر پڑ گئی ہے، مریم نے پریشان ہو کر کہا۔ مس نیلم، آپ کو سر نے انٹرویو کے لیے بلوایا ہے، پی اے نے آ کر کہا۔ نیلم فکر مندی سے سر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو باز کی سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ زوال شاہ باز کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ آئیے تشریف رکھیے، زوال نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم زوال کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ نیلم حیرت سے زوال کو دیکھے تھی، جبکہ زوال ایسے پوز کر تھا جیسے وہ نیلم سے پہلی بار مل رہا ہو۔ آپ کا نام؟ زوال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نیلم زوال کو دیکھ کر بول نہیں پا رہی تھی۔ فل نیم؟ زوال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نیلم زوال، نیلم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آپ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ خیریت؟ زوال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں نو سر، نیلم نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ زوال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جسے وہ فوراً چھپا گئے۔ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوٹا تمہارا نیلم، بہت دل دکھا ہے تم نے میرا۔ اب ٹریلر نہیں پوری فلم دیکھو گی تم؟ زوال سوچنے لگا۔ سو مس نیلم، فائل دیکھیے آپ کی۔ میں نے آفس سے 4 لاکھ کا لون لے چکی ہیں، آپ 50,000 تنخواہ اور اس پر بھی 4 چھٹیاں۔ لگتا ہے کسی نے آپ کو رولز نہیں بتائے۔ رائٹ؟ زوال نے سنجیدگی سے کہا۔ جی، وہ میری مدر کی طبیعت خراب تھی تو۔ نیلم نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ کے گھر کے ایشوز سے میرا کچھ لینا دینا نہیں مس نیلم، زوال نے نیلم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ کی چھٹیاں اور آفس ٹائمنگ فالو نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ کی پے اس بار 30,000 ہوگی۔ گو ناؤ، زوال نے سختی سے کہا۔ نو سر پلیز، نیلم رونے لگی۔ سر مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، نیلم نے التجا کی، اور مجھے آفس ورکر کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کا اتنا کام پینڈنگ پڑا ہے آپ کا؟ زوال نے سنجیدگی سے کہا۔ سر میں وہ سب کام پورا کر لوں گی، نیلم نے درخواست کی۔ ٹھیک ہے، آفس ٹائم صبح 8 سے 3 بجے تک ہے۔ آپ کا آفس ٹائم صبح 8 سے رات 9 بجے تک ہوگا۔ 2 ہفتے تک آپ اسی ٹائم کو فالو کرو گی تاکہ آپ کی جانے والی چھٹیوں کا ٹائم پورا ہو سکے۔ آج رات 9 بجے تک مجھے کم از کم اتنا کام اپنے ٹیبل پر چاہیے کہ آپ کی پے کاٹنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ انڈرسٹینڈ؟
زوال نے ساتھی سے کہا۔ نیلم نے سر اٹھا کر زوال کو دیکھا، وہاں صرف سنجیدگی سے، مگر سر نیلم نے کچھ کہنا چاہا۔ زوال نے کہا پلیز لیو دا روم ناؤ۔ نیلم نے پرنم آنکھوں سے زوال کو دیکھا اور چلی گئی۔ زوال کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ نیلم فائلز میں اپنا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ کیا ہوا، آج کا نہیں چلنا کیا؟ مریم نے پوچھا۔ نہیں سر کا آرڈر ہے کہ رات 9 بجے سے پہلے میں نہیں جا سکتی۔ نیلم نے روحانسی ہو کر کہا۔ واٹ؟ مریم نے حیرت سے کہا۔ نیلم پھر سے فائلز پر جھکی۔ ڈونٹ وری، میں ہیلپ کرتی ہوں تمہاری، دونوں مل کر کام کریں گے اور 5 بجے تک سارا کام ہو جائے گا۔ مریم نے نیلم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شام کے 4 بجے تھے۔ آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ نیلم مریم کے ساتھ فائل پر کام میں مصروف تھی۔ اچانک ہی زوال وہاں کہ آپ گئی نہیں ابھی تک؟ مریم، زوال نے مریم سے پوچھا۔ سر وہ نیلم کا کام پینڈنگ تھا تو میں ان کی ہیلپ کر رہی تھی، مریم آہستگی سے بولی۔ بہت ہمدردی ہو رہی ہے آپ کو نیلم سے، زوال نے سختی سے کہا۔ نو سر، وہ ایکچولی، مریم نے کچھ کہنا چاہا۔ آج آپ کا یہاں لاسٹ ڈے ہے، کل آ کر اپنے حساب کلیئر کر جائیے گا۔ آفس سے باہر بھی کافی لوگ ملیں گے آپ کو جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ ہیلپ کر سکتی ہیں ان کی، زوال نے سختی سے مریم سے کہا۔ زوال وہاں سے چلا گیا۔ مریم رونے بیٹھ گئی۔ نیلم اسے تسلی کیا دیتی، وہ تو خود زوال کا رویہ دیکھ کر شاک تھی۔ اسی وقت وہاں ایک لڑکی آئی۔ زوال کہاں ہے؟ آنے والی لڑکی نے نیلم سے پوچھا۔ جی آپ کو؟ نیلم نے پوچھا۔ میں نبیلہ ہوں، زوال کی وائف، لڑکی نے جواب دیا۔ نیلم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ سر اندر ہے، نیلم نے کپ کپاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے۔ نبیلہ زوال کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نیلم کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ مریم اپنی جاب کو لے کر ٹینس تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ مریم نے نیلم سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میری وجہ سے تمہاری جاب چلی گئی، نیلم نے افسوس سے کہا۔ ہم سر سے بات کریں، ان سے سوری کر لیں، مریم نے کہا۔ اس سے پہلے کہ نیلم کو جواب دیتی، پیا نے آ کر کہا۔ میڈم، نیلم کو سر زوال سب فائل سمیت بلا رہے ہیں، تم گھر جاؤ۔ مریم، میں سر سے بات کروں گی تمہاری جاب کے لیے، نیلم نے کہا۔ مریم بوجھل قدموں سے گھر روانہ ہو گئی۔ نیلم زوال کے روم کی طرف بڑھی۔ نیلم نے دروازہ ناک کیا۔ سر، میں آئی کم ان؟ نیلم نے پوچھا۔ یس، زوال کی آواز آئی۔ نیلم اندر داخل ہوئی تو زوال اور نبیلہ کسی بات پر قہقہ لگا رہے تھے۔ نیلم کا ہون کھول گیا۔ نیلم اندر داخل ہوئی تو زوال اور نبیلہ کسی بات پر قہقہ لگا رہے تھے۔ نیلم کا ہون کھول گیا۔ نیلم کو اندازہ ہوا کہ نبیلہ اور زوال کافی خوشگوار موڈ میں ہیں۔ اس کو لگا مریم کی جاب کی بات کرنے کے لیے یہی مناسب وقت ہے۔ وہ میں نیلم ڈرتے ڈرتے کچھ کہنے لگی۔ کیا؟ زوال نے نیلم کی طرف دیکھا، پوچھا۔ ارے وہ باہر تمہارے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، کیا ہوا اسے؟ نبیلہ نے نیلم سے پوچھا۔ میم، وہ سر نے اسے جاب سے نکال دیا ہے تو وہ اپسیٹ ہے، وہ بہت غریب لڑکی ہے، اسے جاب کی سخت ضرورت ہے، نیلم نے جلدی سے نبیلہ کو کہا۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو جاب کی ضرورت ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، کاش کوئی مجھ سے بھی پوچھ لیتا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، زوال نے افسوس سے کہا۔ نبیلہ اور نیلم نے حیران ہو کر زوال کو دیکھا۔ مطلب؟ نبیلہ نے پوچھا۔ مطلب مجھے چائے کی اشد ضرورت ہے، پلیز چلو نا کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں چائے پی کر آتے ہیں، زوال نے نبیلہ سے کہا۔ اوکے، لیٹس گو، نبیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر وہ مریم، نیلم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اسے کہنا اسے جاب سے کوئی نہیں نکال رہا، نبیلہ نے کہا۔ زوال نے نبیلہ کی طرف گور کر دیکھا۔ میں نے اسے، زوال نے کچھ کہنا چاہا۔ بس اب چپ زوال، میں نے کہہ دیا کہ اسے کوئی نہیں نکال سکتا تو بس، لیٹس گو، نبیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے بس، یہاں آ کر زوال بے بس ہو جاتا ہے، تمہارے آگے نہ کبھی زوال کی چلی ہے نہ چلے گی، زوال نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں چائے پینے چلے گئے۔ نیلم نے بامشکل اپنے آنسو کو ضبط کر رکھا تھا، ان کے جاتے ہی وہ رونے لگی۔ رات 9 بجے۔ نیلم پریشان تھی کہ آج وہ گھر کیسے جائے گی۔ وہ مریم کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی مگر آج زوال کے آرڈر کی وجہ سے مریم کے ساتھ نہیں جا سکی۔ اسی لمحے نبیلہ نے آ کر کہا، چلو نیلم، ہم تمہیں ڈراپ کر گھر چھوڑ آئیں۔ نیلم نبیلہ کے ساتھ چل پڑی۔ زوال پارکنگ میں کار کے پاس کھڑا تھا، اس نے نبیلہ کے لیے فرنٹ سیٹ
سیٹ کا دروازہ کھلا اور نیلم کی آنکھوں میں موجود ناگواری زوال سے چھپی نہ رہ سکی۔ نبیلہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور نیلم پیچھے بیٹھ گئی۔ زوال مزے سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ زوال نے اچانک گاڑی کی سپیڈ تیز کی تو نبیلہ نے کہا، کیا کر رہے ہو زوال، آہستہ کرو گاڑی۔ نیلم کو کچھ یاد آیا تو اس کی آنکھیں بے احتیاط چھلک گئی۔ زوال کی نظریں بیک مرر سے نیلم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ زوال نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی۔ زوال تم پہلے مجھے ڈراپ کر دو، میں بہت تھک گئی ہوں، نبیلہ نے کہا۔ اوکے میم، زوال نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلم چپ چاپ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زوال نے اپنے فلیٹ کے پاس گاڑی روکی، نبیلہ چلی گئی۔ تم آگے آ سکتی ہو، زوال نے بیک مرر سے نیلم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلم نے نفی میں سہ لایا۔ زوال نے گاڑی چلا دی۔ اگلے دن نیلم اور مریم بس اسٹاپ پر کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہاں علی نے آ کر کار روکی۔ علی مریم کا کزن تھا اور مریم اور نیلم کا آفس کولیگ تھا۔ آؤ میں بھی آفس ہی جا رہا ہوں۔ مریم جلد سے کار میں بیٹھ گئی اور ساتھ ہی مریم نے نیلم کو بھی زبردستی کار میں بٹھا لیا۔ زوال شاہ جو اتفاق سے نیلم کو علی کی کار میں بیٹھتا ہوا دیکھ چکا تھا، اس کے رگیں غصے سے تن گئی۔ زوال آفس پہنچا تو شدید غصے میں تھا۔ اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ آج میٹنگ سے وہ 12:30 بجے فارغ ہوا۔ اس نے پی این کو کہا کہ نیلم کو بلائے۔ جی صاحب جی، پی این کہہ کر نیلم کو بلانے گیا۔ صاحب جی، میڈم نیلم آپ اپنے کیبن میں نہیں، پی این نے آ کر بتایا۔ کہاں ہے وہ، زوال چلایا۔ صاحب جی ابھی لنچ بریک ہے تو وہ شاید آفس سے باہر گئی ہیں، پی این نے کہا۔ کیوں، آفس کی کینٹین بند ہے کیا آج، زوال نے حیرت سے کہا۔ نہیں سر، آفس کے ساتھ نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے تو کافی لوگ آج لنچ وہی کرنے گئے ہیں، پی این نے جواب دیا۔ نیلم کے ساتھ کون گیا ہے، زوال نے سختی سے پوچھا۔ میڈم نیلم، میڈم مریم اور علی صاحب گئے ہیں، پی این نے جواب دیا۔ زوال کو شدید غصہ ہے، وہ کار کی کیز اٹھاتا ہوا تیزی سے باہر نکلا۔ زوال ہوٹل میں داخل ہوا تو سامنے ہی ٹیبل پر مریم اور نبیل اور علی چائے پی رہے تھے۔ علی نیلم اور مریم کو لطیفے سنا رہا تھا جس پر مریم اور نیلم کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ زوال کی برداشت ختم ہو گئی، وہ تیزی سے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ کیا آفس کینٹین بند ہو گئی ہے، زوال نے نیلم کی آنکھوں میں کی ڈال کر پوچھا۔ نیلم گھبرا گئی، فوراً کرسی سے اٹھ گئی۔ علی اور مریم کے بھی اوسان ادا ہو گئے، وہ بھی کرسیوں سے اٹھ گئے۔ سر مگر یہ تو لنچ ٹائم ہے، علی نے وضاحت دی۔ لنچ ٹائم ہے تو کیا کل آپ لوگ دبئی چلے جائیں گے، لنچ ٹائم ہے، زوال نے غصے سے علی سے پوچھا۔ لنچ ٹائم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ جب چاہیں جہاں چاہیں منہ اٹھا کر آفس سے باہر چلے جائیں، سمجھے، زوال نے نیلم کو گھورتے ہوئے کہا۔ زوال کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ زوال کا غصہ کم نہ ہوا تو وہ نیلم کو بازو سے کھینچتا ہوا اپنی کار تک لے آیا۔ علی اور مریم بھی گھبرا کر ان کے پیچھے بھاگے۔ بیٹھو گاڑی میں، زوال نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے نیلم کو کہا۔ سر میں ان دونوں کو لے کر، علی نے کچھ کہنا چاہا، بس زوال نے ہاتھ اٹھا کر علی کو منع کر دیا۔ نیلم کانپ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے، بیٹھو گاڑی میں، زوال چلایا۔ میں، نیلم نے کچھ کہنا چاہا، آخری بار پوچھا تم گاڑی میں بیٹھو گی یا نہیں، زوال نے غصے سے کہا۔ نیلم ڈرتے ڈرتے زوال کی گاڑی میں بیٹھی۔ زوال نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا کر آفس لے گیا۔ زوال آفس میں تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیلم اپنے کیبن میں بیٹھ کر اپنا قصور سوچنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد پی نے آ کر کہا کہ میڈم نیلم، میڈم مریم اور سر علی کو سر زوال نے اپنے کمرے میں میٹنگ کے لیے بلوایا ہے۔ تینوں ڈرتے ڈرتے زوال کے کمرے میں داخل ہوئے۔ آئیے آئیے، آپ تینوں تشریف لائیے، آج کل تو آپ تینوں آفس کی رونق بن گئے ہیں، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تینوں زوال کو دیکھ رہے تھے اور اپنی اپنی جاب کی فکر کر رہے تھے۔ زوال کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے تینوں کو اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ سنا ہے مسٹر علی، آپ نے آج ہی پک اینڈ ڈراپ کا کام سٹارٹ کیا ہے، کیسا رہا پہلا دن، زوال کے لہجے میں جلن تھی۔ سر وہ یہ دونوں بس اسٹینڈ پر، علی نے کچھ کہنا چاہا، وہ شٹ اپ، زوال نے میز پر رکھے شیشے کا گلاس کھینچ کر زمین پر مارا، گلاس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نیلم اور مریم سہم کر رہ گئی۔ تم لوگ آفس کام کرنے آتے ہو یا پکنک منانے، زوال غصے سے چلائے، بہت ہو گیا، اب بس 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے آج کا کام ٹیبل پر چاہیے، ناؤ گو،
زوال نے غصے سے کہا وہ تینوں اڑ کر جانے لگے اور تم یہی رکو۔ زوال نے نیلم کو گھورتے ہوئے کہا۔ نیلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مریم اور علی کمرے سے چلے گئے۔ اسی لمحے نبیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ زوال نے نبیلہ کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں بس صبح سے سر میں درد تھا، نبیلہ نے کہا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ٹھیک ہو نا تم؟ زوال نے فکر مندی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اف زوال، ایک تو تم اتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہو۔ نبیلہ نے کہا تم جانتی ہو نا میں تمہارے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں۔ زوال نے فکر مندی سے کہا نیلم آپ جائیے اپنا کام کرے۔ زوال نے نیلم کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ نیلم بے دلی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ زوال تمہیں نہیں لگتا تم غلط کر رہے ہو نیلم کے ساتھ؟ نبیلہ نے کہا۔ نہیں مجھے نہیں لگتا، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ زیادتی ہے زوال، نبیلہ نے کہا۔ ہمیں اسے بتا دینا چاہیے کہ میں تمہاری بیوی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اسے سچ بتا دو کہ ہم اسے جلا رہے ہیں، اس کی برداشت مت آزماؤ۔ نہیں نبیلہ، ابھی نہیں، اس نے مجھے کم غلط نہیں کیا میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ سنسیئر تھا، مگر اس نے کچھ بھی سنے بنا مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں ٹوٹ گیا تھا جب اس نے میری محبت پر شک کیا۔ اب اتنا حق تو میرا بھی بنتا ہے نا؟ زوال نے افسردگی سے کہا۔ زوال یہ کیا بچپنا ہے، کتنا تنگ کرتے ہو تم اسے؟ نبیلہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوں میں، زوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زوال روز ایسا ہی ہونے لگا۔ زوال نیلم کے سامنے نبیلہ کی تعریفیں کرتا، اس کو سراہتا، نیلم کو فل اگنور کرتا، مگر زوال یہ نہیں چاہتا تھا کہ نبیلہ اب کیا ٹریلر دکھائے گی جو زوال کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ 2 مہینے بعد نیلم کہاں ہے؟ زوال نے بیان سے پوچھا۔ سر وہ آج نہیں آئی، پیا نے کہا۔ کیوں؟ زوال نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، پیا نے کہا۔ اوکے مریم کو بھیجو، زوال نے کہا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ مریم نے کہا۔ نیلم کیوں نہیں آئی آج؟ زوال نے بے چینی سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، مریم نے کہا۔ کال کرے اس کے گھر فوراً، زوال نے کہا۔ جی سر، مریم نے کہا۔ نیلم کا موبائل مسلسل سوئچ آف جا رہا تھا۔ زوال کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے کار کی کیز اٹھائی اور نیلم کے گھر چلا گیا۔ نیلم کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ کہاں گئی یہ؟ زوال نے پوچھا۔ محلے والے سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ نیلم اور ان کی فیملی کل رات مکان خالی کر کے جا چکے ہیں۔ کہاں گئے ہیں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ زوال کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ فوراً آفس پہنچا، مریم کو کمرے میں بلوایا۔ نیلم کہاں ہے؟ زوال نے غصے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی سر، مریم نے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولیے، آپ بیسٹ فرینڈ ہیں وہ آپ کی، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نہیں جانتے؟ زوال چلایا۔ سر ریئلی آئی ڈونٹ نو، مریم رونے لگی۔ اوکے آپ جائیے، زوال نے غصے سے کہا۔ اسی لمحے پین اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس اور ایک پیپر تھا۔ سر یہ باہر کوئی آدمی آپ کے لیے لے کر گیا ہے، پین نے کہا۔ اوکے تم جاؤ، زوال نے کہا۔ زوال نے پیپر کھولا تو تحریر پڑھ کر حیران رہ گیا۔ مسٹر زوال شاہ، اس بریف کیس میں کمپنی سے لون لیے گئے 4 لاکھ روپے اور کمپنی ایگریمنٹ کے مطابق جاب 3 سال سے پہلے چھوڑنے کی صورت میں 2 لاکھ روپے موجود ہیں۔ ٹوٹل 6 لاکھ ہے، گن لیجئے گا۔ فقط نیلم زوال کے تو ہوش اڑ کے بریف کیس کھولا تو اس میں واقعی 6 لاکھ موجود تھے۔ زوال کے تو ہوش اڑ کے بریف کیس کھولا تو اس میں واقعی 6 لاکھ موجود تھے۔ زوال نے مریم کو کمرے میں بلوایا۔ نیلم کہاں ہے؟ زوال نے سختی سے کہا۔ سر آئی ڈونٹ نو، مریم نے کہا۔ مجھے سچ سننا ہے مریم، صرف سچ، بیوی ہے وہ میری، جو بھی جانتی ہو سچ بتا دو ورنہ پولیس خود اگلوا لے گی سب۔ زوال نے سنجیدگی سے کہا۔ سر میں سچ کہہ رہی ہوں، پرسوں نیلم بہت خوش تھی، اس کے پاس نیو موبائل تھا جو بہت مہنگا تھا۔ میں نے پوچھا تو بات گول مول کر گئی، مریم روتے ہوئے بتانے لگی۔ کہاں سے آئے ہوں گے اس کے پاس اتنے پیسے؟ زوال سوچنے لگا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو زوال کہ میں نے نیلم کو پیسے دیے؟ نبیلہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ تو پھر اور کون دے سکتا ہے تمہارے علاوہ اسے پیسے؟ زوال نے سختی سے کہا۔ مجھے کیا پتا، مجھے اسے 6 لاکھ دینے ہوتے تو تمہارے ساتھ مل کر اتنا بڑا ڈرامہ کرتی۔ تمہاری بیوی بننے کا 6 لاکھ اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، مجھے جیسے مڈل کلاس لوگ اتنی بڑی رقم افورڈ نہیں کر سکتے۔ نبیلہ نے کہا۔ 1 ہفتے بعد زوال وہ زوال رہا ہی نہیں تھا، گمسم کھویا کھویا رہنے لگا۔ بات بات پر غصہ اور چڑچڑاپن اس کی عادت بن گیا۔ ڈیڈ اسے ملنے آئے تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زوال یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ ڈیڈ نے پریشان ہو کر کہا۔ ڈیڈ وہ نیلم، زوال ڈیڈ کے گلے لگ کر رونے لگا۔ زوال ڈیڈ مزید پریشان ہو گئے۔
ڈیڈ میں مر جاؤں گا اس کے بنا، پلیز نیلم کو ڈھونڈ لائیے۔ زوار کی روتے روتے ہچکیاں باندھ کے ڈیڈ زوار کو اسلام آباد لے آئی وہی فارم ہاؤس میں جو کبھی زوار کی ملکیت تھا، ڈیڈ نے خرید لیا تھا۔ زوار اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا، نیلم کے ماما پاپا بھی وہی تھے۔ ہاں بیٹا، یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم آپس کے اختلافات پر اگر پھر سے ایک ہو جائے، ڈیڈ نے خوشی سے کہا۔ میں نے بھی بھائی صاحب کو بہت دکھ دیے ہیں، اب ہم بھائی ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، نیلم کے پاپا نے کہا۔ زوار کی سوئی نیلم پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ ہے کہاں، اور تم خبردار جو میری بہو کو تانگ کیا، جاؤ مناؤ اسے جا کر، سخت ناراض ہے میں تم سے، میں نے ہی پیسے دیے تھے اسے کہ اتنے خلوص باز کی جاب چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ زوار کی ممی نے ہنسے ہوئے کہا۔ زوار مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا، اندر نیلم سکون کی نیند سو رہی تھی۔ زوار نے جھٹ پانی کا گلاس پر نیلم کے چہرے پر انڈیل دیا۔ نیلم ہڑبڑا کر اٹھ پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیلم نے غصے سے کہا۔ تمہیں ابھی تک ان بدتمیزیوں کی عادی نہیں ہوئی؟ زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم اٹھ کر جانے لگی تو زوار سامنے آ گیا۔ دیکھو مجھے منانا نہیں آتا، مان جاؤ نا، زوار نے بے بسی سے کہا۔ ہٹو آگے سے، نیلم نے غصے سے کہا۔ ہٹا لو، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم نے غصے سے زوار کو مکہ مارا۔ پلیز مجھے مت مارو، مجھے تم سے بہت ڈر لگتا ہے، زوار نے بے بسی سے کہا۔ نیلم کی زوار کے سٹائل پر ہنسی چھوٹ گئی اور پھر دونوں کو کہہ کے سن کر گھر کے باقی مکینوں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔